بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فضل سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ فرسٹ ایئر کی انگلش کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، یونٹ نمبر 5 پہ پہنچے ہیں۔ یونٹ نمبر 5 کے فرسٹ 4 پیراگراف میں آپ کو پریویس لیکچرز میں کمپلیٹ کروا چکا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے انہیں سنا ہوگا، انہیں اچھے سے سمجھا ہوگا۔ پیراگراف نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ پیراگراف، اس کی جو ہیڈنگ ہے امپیکٹ آن ایگریکلچر۔ امپیکٹ بار بار کچھ الفاظ اس لیسن میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امپیکٹ آپ کو پتہ ہے ایفیکٹ کو کہتے ہیں، اثر کو کہتے ہیں۔ آن ایگریکلچر، ایگریکلچر زراعت کو کہتے ہیں۔ اینڈ فوڈ سیکیورٹی، فوڈ ہو گیا خوراک، سیکیورٹی ہو گیا تحفظ۔ امپیکٹ آن ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکیورٹی، ایگریکلچر زراعت پر اثرات اور خوراک کا تحفظ، یہ زراعت اور خوراک کے بارے میں پیراگراف ہوگا۔ دا ایفیکٹس آف گلوبل وارمنگ، ایفیکٹس اثرات، ایفیکٹس ہو یا امپیکٹ ہو، بات ایک ہی ہے۔ ایفیکٹس آف گلوبل وارمنگ آن پاکستانز ایگریکلچر سیکٹر، سیکٹر ہوگا ڈپارٹمنٹ یا شعبہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو گلوبل وارمنگ کے اثرات، دا ایفیکٹس آف گلوبل وارمنگ، گلوبل وارمنگ کے اثرات ان پاکستانز ایگریکلچر سیکٹر، پاکستان کے ایگریکلچر زراعت کے سیکٹر شعبے، پاکستان کے زراعت کے شعبے پر گلوبل وارمنگ کے اثرات آر پارٹیکولرلی ٹربلنگ، پارٹیکولرلی خاص طور پر ٹربلنگ، آپ کو پیچھے بھی بتا چکا ہوں، ٹربل کرنا، متاثر کرنا، پریشان کرنا۔ بیکاز آف دی کنٹریز ہیوی ڈیپینڈنس، ریلائنس کہتے ہیں ڈیپینڈ کرنے کو، انحصار کرنے کو، یہ ریلائنس۔ تو کیونکہ بیکاز آف کنٹریز ہیوی ریلائنس، یہ ملک جو ہے ہیوی، بہت زیادہ ریلائنس، ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے آن دس سیکٹر، آن دس سیکٹر مین آن ایگریکلچر، اس شعبے میں، مطلب زراعت کے شعبے میں یہ ملک بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، زراعت پر اس کا بہت زیادہ انحصار ہے۔ فار بوتھ فوڈ سیکیورٹی اینڈ امپلائمنٹ، فوڈ سیکیورٹی بھی اور امپلائمنٹ بھی۔ فوڈ سیکیورٹی آپ اوپر بھی دیکھ چکے ہیں، فوڈ سیکیورٹی کہتے ہیں خوراک کے تحفظ کو، امپلائمنٹ کہتے ہیں روزگار کو۔ خوراک کا تحفظ اور روزگار، یہ دونوں جو ہیں یہ زراعت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور زراعت جو ہے پاکستان اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چینجز ان ٹمپریچر، اب پاکستان کا زراعت پہ بہت زیادہ انحصار کرنا، اور ٹمپریچر درجہ حرارت، چینج کہتے ہیں تبدیل ہونے کو، درجہ حرارت تبدیل ہوا، پریسیپیٹیشن یہ لفظ پیچھے بھی آپ سیکھ چکے ہیں، رین فال کو کہتے ہیں، بارش کو کہتے ہیں، بارش یا درجہ حرارت تبدیل ہوا۔ اینڈ دی انکریزڈ فریکوینسی آف ایکسٹریم ویدر ایونٹس، ایکسٹریم ویدر ایونٹس یہ پیچھے پیراگراف میں بھی آپ سیکھ چکے ہیں، یہ پیراگراف میں پورا ہم نے پیراگراف نمبر 4 میں اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو انکریزڈ بڑھ جانا، فریکوینسی تعداد آف ایکسٹریم ویدر ایونٹس، شدید موسموں کے واقعات کی تعداد میں اضافہ ہونا، یہ تین چیزیں ہیں۔ ایک چیز آپ کو پیچھے بتائی ہے ٹمپریچر کا، دوسرا پریسیپیٹیشن درجہ حرارت بارش، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ شدید موسموں کے واقعات کی تعداد میں اضافہ ہونا ہیو میڈ ایگریکلچر مور انپریڈکٹیبل۔ ان تینوں نے، یہ تینوں چیزیں، ٹمپریچر نے بھی، بارش نے بھی، اور جو موسموں کے واقعات جو شدید ہوتے جا رہے ہیں، شدید موسموں کے واقعات کی تعداد میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان تینوں نے کیا کیا ہے، ہیو میڈ ایگریکلچر، میڈ بنا دیا ہے ایگریکلچر زراعت کو مور انپریڈکٹیبل، انپریڈکٹیبل، انگیسیبل، گیس آپ کو پتہ ہے اندازہ لگانے کو کہتے ہیں، اور اگر گیس سے ان گیس ہو جاتا ہے تو وہ غیر متوقع، ایسی چیز جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ان تینوں نے کیا کیا ہے، ایگریکلچر کو غیر متوقع بنا دیا ہے، اینڈ لیس پروڈکٹیو۔ تو دیکھیں، اگر پروڈکٹیو زرخیز ہوا تو اس سے پیچھے لیس لکھا ہوا ہے، مطلب کم زرخیز، اسے ہم کم بارآور بھی کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے لفظ میں آپ کو کم زرخیز بتایا۔ تو ان تینوں چیزوں نے زراعت کو غیر متوقع اور کم بارآور بنا دیا، کم پیداوار والا بنا دیا، ود ایگریکلچر بینگ ہائیلی سینسٹیو۔ سینسٹیو یہ لفظ ہم پیچھے بھی سیکھ چکے ہیں، سینسٹیو کہتے ہیں حساس کو۔ تو چونکہ ایگریکلچر زراعت جو ہے بینگ ہائیلی بہت زیادہ
सेंसिटिव हसास बीइंग होता जा रहा है, ये शोबा ज़राअत वाला इंतहाई हसास होता जा रहा है टू दीज क्लाइमेट वेरिएशन मीन चेंजेस, इन मौसमों की तब्दीलियों की वजह से ज़राअत का शोबा चूँकि बहुत जो हसास होता जा रहा है। द सेक्टर डिपार्टमेंट, ये पीछे लफ्ज़ भी रिपीट कर चुके हैं, ये शोबा जो है इज़ फेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, सिग्निफिकेंट नुमाया, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, इसेंशियल भी कह सकते हैं, प्रोमिनेंट भी कह सकते हैं। तो बहुत नुमाया मुश्किलात जो है ये शोबा जो है बहुत नुमाया मुश्किलात फेस कर रहा है, सामना कर रहा है। अब इसमें एक टेबल दिया गया कि किस तरह ये नुमाया जो मुश्किलात बताई जा रही हैं कि 2020 तक जो गंदम की पैदावार की जो कमी थी, पैदावार में जो कमी थी वो 0% थी, लेकिन 2030 तक ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है। प्रिडिक्ट मतलब होता है गेस करना, अंदाज़ा करना। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एग्रीकल्चर में जो ज़राअत में जो गंदम में कमी आएगी वो 3% गंदम कम पैदा होगी, और फिर यही तब्दीली 2050 में गैस किया जा रहा है कि 6 से 8% जो है ये मुल्क ज़राअत में गंदम की कमी को फेस कर सकता है। वीट यील्ड्स, वीट कहते हैं गंदम को और यील्ड कहते हैं प्रोडक्शन को, PRODUCTION, प्रोडक्शन पैदावार। गंदम की पैदावार फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आर एस्टिमेटेड, एस्टिमेट ये 3-4 लफ्ज़ आप लिख लें, बार बार रिपीट होंगे, अपने वोकैबुलरी में इजाफा करें। एस्टिमेट हो गया, प्रिडिक्ट हो गया और इसके साथ साथ गेस हो गया, इन सब का मतलब अंदाज़ा लगाना होता है। तो गंदम की पैदावार, मिसाल के तौर पे गंदम की पैदावार, इसमें अंदाज़ा लगाया जा रहा है टू डिक्लाइन मतलब जवाल आ जाना, कमी हो जाना, तादाद में कम हो जाना। तो गंदम की पैदावार में जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है ये डिक्लाइन आएगा, जवाल आएगा बाय 6 to 8%, जो आप इस टेबल में भी देख चुके हैं। बाय 2050 तक गंदम की पैदावार में 6 से 8% नुमाया कमी होगी। टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन, वजह भी क्या है कि चेंज होती हुई जो क्लाइमेट मौसम की कंडीशन सूरत हाल है इसकी वजह से, और ये रेफरेंस भी साथ दिया है कि FIFPRI की 2021 की ये रिपोर्ट है। फर्दर मोर कहते हैं मजीद, एडिशनल भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा द 2020 लोकस्ट अटैक, 2020 में क्या हुआ था, लोकस्ट कीड़े हैं, टिड्डी दल भी इसे कहते हैं, जो कीड़ों का अटैक जो था, हमला जो था, ड्रिवन बाय अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स। अब ड्रिवन मीन काज्ड, टिड्डी ने हमला किया था, कीड़ों ने हमला किया था, बाय अनयूजुअल गैर मामूली, वेदर मौसम के, पैटर्न्स कहते हैं तब्दीली, चेंजेस, मौसमों की गैर मामूली तब्दीली की वजह से 2020 में जो गंदम है या जो फसलें हैं उन पर लोकस्ट ने, कीड़ों ने अटैक किया था, कीड़ों ने हमला किया था। काज्ड क्रॉप्स लॉसेस, जो क्रॉप्स जो फसलें हैं उनका नुकसान हुआ, वर्थ 2.2 बिलियन, 2.2 तकरीबन अरब, 2.2 अरब की लागत की जो फसलें थीं उनका नुकसान हुआ। हाईलाइटिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी, ये हाईलाइट करती है, ये नुमाया करती है, ये जाहिर करती है द वल्नरेबिलिटी, ये लफ्ज़ भी पीछे पैराग्राफ में मैं पढ़ा चुका हूँ। वल्नरेबिलिटी कहते हैं वीकनेस को, कमज़ोरी को। तो ये नुमाया करती है, ये जाहिर करती है, ये बताती है कमज़ोरी किसकी, ऑफ पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी, पाकिस्तान के खुराक के तहफ़्फ़ुज़ में जो कमज़ोरी है ये जाहिर करती है कि अगर पाकिस्तान के पास इतनी खुराक के तहफ़्फ़ुज़ की अगर उनके पास कोई पॉलिसी होती तो जो टिड्डियाँ हैं ये कभी अटैक ना करती। टू क्लाइमेट चेंज, और ये सब कुछ किस वजह से हुआ था, क्लाइमेट चेंज, मौसमों की तब्दीली की वजह से। और ये साथ रेफरेंस भी, हवाला भी है कि ये खबर जो है ये फलां जगह से ली गई है। द रीज़न ऑफ दीज एग्रीकल्चरल चैलेंजेस, रीज़न वजह, फॉर दीज एग्रीकल्चरल चैलेंजेस, एग्रीकल्चर ज़राअत चैलेंजेस मसाइल जो हैं। अब जो वजह है ज़राअत के इन मसाइल की, जो वजह है लाइज इन द डायरेक्ट इम्पैक्ट, वजह क्या है, डायरेक्ट इम्पैक्ट, बराह रास्त इम्पैक्ट, असर, हायर टेम्परेचर, और दूसरा अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल, दर्जा हरारत का बढ़ते दर्जा हरारत, और गैर मतवक्को जो बारिशें हैं इनका, क्रॉप ग्रोथ, फसलों की
نشو نما اور فصلوں کی پیداوار پہ ان دونوں کا براہ راست اثر کی وجہ سے جو زراعت ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، زراعت جو ہے اس کی پروڈکشن میں زوال آتا جا رہا ہے۔ ٹو میٹیگیٹ دیز رسک، ان خطرات، رسک کہتے ہیں خطرات، میٹیگیٹ آپ کو بار بار لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے، میٹیگیٹ ریڈیوس کو کہتے ہیں، کم کرنے کو کہتے ہیں۔ تو ان خطرات کو، جو خطرات اس پیراگراف میں بتائے گئے، ان خطرات کو کم کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ہر پیراگراف میں جو بھی مسئلہ بتایا جاتا ہے اس کا لاسٹ میں سلوشن بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان نے اس مسئلے کے حل کے لیے کون سا منصوبہ متعارف کروایا۔ تو زراعت کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے پاکستان از پروموٹنگ کہتے ہیں ترقی دینے کو، پروگریس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ڈیولپ بھی کہہ سکتے ہیں، انٹروڈیوس بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سارے لفظ آپ کو میں پچھلے پیراگراف میں کروا چکا ہوں۔ تو پاکستان جو ہے یہ انٹروڈیوس کروا رہا ہے، تعارف کروا رہا ہے یا ترقی دے رہا ہے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر۔ اب کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کے نام سے اس نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان جو ہے اس زراعت سے جڑے خطرات کو کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ پریکٹسز ایز پارٹ آف اٹس SDG 13 انیشیٹیوز، انیشیٹ کہتے ہیں کسی چیز کو سٹارٹ کرنے کو، آپ یہاں پہ سٹیپس کے سینس میں لے سکتے ہیں، اقدامات کے سینس میں لے سکتے ہیں۔ تو SDG 13 یہ منصوبہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے گلوبل وارمنگ کے خطرے کو فیس کر رہا ہے، تو یہ جو خطرہ ہے یہ SDG 13 نمبر پہ ہے۔ تو اس خطرے کو کم کرنے کے لیے پاکستان مختلف جو ہے منصوبے متعارف کروا رہا ہے۔ ہر پیراگراف میں آپ منصوبہ جو دیکھتے جا رہے ہیں، اس کا تعارف بھی آپ کو میں پیراگراف کے سٹارٹ میں کروا چکا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اسے دوبارہ سے مجھے ڈسکرائب کرنے کی یا تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو SDG 13 کے مختلف اقدامات کے تحت جو ایگریکلچر میں پاکستان کو مشکلات ہے اس کے لیے پاکستان نے یہ منصوبہ متعارف کروایا ہے۔ اب اس منصوبے کا کام کیا ہے؟ دیز پریکٹسز دیز سٹیپس، ان اقدامات میں انکلوڈ شامل ہے ڈیولپنگ ڈرافٹ ریزسٹنس کراپس، ڈیولپ کرنا، پیدا کرنا، ڈرافٹ خشک سالی، ریزسٹنٹ کہتے ہیں ریزسٹ کرنے کو، ریزسٹ کہتے ہیں مزاحمت کرنے کو، ڈیفینڈ کرنے کا جو نظام ہوتا ہے۔ اب ڈرافٹ خشک سالی یہ پچھلے پیراگراف پہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ریزسٹنس آپ کو بتایا ڈیفینڈ کرنا، مزاحمت کرنا، کراپس کہتے ہیں فصلوں کو۔ تو ایسی فصلیں ڈیولپ کی جائیں گی خشک سالی میں جو اپنے آپ کی مزاحمت کریں گی، ایسی فصلیں پیدا کی جائیں گی جو خشک سالی کے خلاف اپنے آپ میں قوت برداشت پیدا کریں گی۔ آپٹیمائز کہتے ہیں بینیفٹ، فائدے کو کہتے ہیں، ٹیک بینیفٹس آپ فائدہ اٹھانا اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپٹیمائزنگ واٹر یوز، اب واٹر یوز پانی کے استعمال کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا۔ اینڈ امپروونگ سوائل مینجمنٹ ٹیکنیکس، امپروو کہتے ہیں بہتر کرنے کو، تو بہتر کرنا، کیا بہتر کرنا؟ سوائل مینجمنٹ ٹیکنیکس، سوائل مٹی کو کہتے ہیں، مینج کرنا ٹیک کیئر سنبھالنا، ٹیکنیکس کہتے ہیں طریقے، ویز WAYS، مٹی کو سنبھالنے کے جو طریقے ہیں ان میں امپروومنٹ کرنا، ان میں بہتری لانا۔ تو اس منصوبے کے جو بنیادی کام ہوں گے، ایک یہ کہ فصلوں میں مزاحمت پیدا کرنا، دوسرا پانی کے استعمال کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا، اور تیسرا مٹی کے استعمال کرنا یا مٹی کو سنبھالنے کے جو مختلف طریقے ہیں ان میں بہتری لانا۔ یہ اس کے منصوبوں میں شامل ہے۔ پیراگراف نمبر 5 جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، پیراگراف نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں، کوسٹل ایروژن اینڈ سی لیول رائز۔ کوسٹ بھی لفظ جو ہے یہ پیچھے ریپیٹ ہو چکا ہے، ساحل کو کہتے ہیں، بینک کو کہتے ہیں BANK، کنارہ جو ہوتا ہے سمندر کا اسے کہا جاتا ہے۔ کوسٹل ایروژن کہتے ہیں کٹاؤ کو، کٹنگ کو، ساحلی کٹاؤ، ساحل جو ہیں ان کا کٹاؤ ہوتا جا رہا ہے، ساحل جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اینڈ سی لیول رائز، سمندروں کی سطح میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ سمندروں کی سطح میں اضافہ مطلب سمندر میں جو پانی ہے اس کی سطح میں اضافہ، پانی بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ساحل کٹنا اور سمندر کا پانی جو ہے اس کی جو کوانٹٹی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پیراگراف جو ہے اسی دو باتوں کے بارے میں ہوگا۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ سارے خطرات ہم پڑھ رہے ہیں، تو گلوبل وارمنگ کا جو اثر ہے ان پاکستان پہ از ناٹ لمیٹڈ ٹو ان لینڈ ایریاز،
ان لینڈ ایریاز جو ان سائڈ ایریا ہوتے ہیں، ملک کے جو اندر کے حصے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ تو گلوبل وارمنگ کے جو اثرات ہیں پاکستان پہ، وہ اس کے ان لینڈ ایریاز، اس کے اندرونی علاقوں تک منحصر نہیں ہے، اس کے اندرونی علاقوں تک لمیٹڈ نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ اٹ آلسو سگنیفیکنٹلی افیکٹس، سگنیفیکنٹلی نمایاں افیکٹس، اثر ڈالتے ہیں دا کنٹریز کوسٹل ریجن، نہ صرف ملک کے اندرونی علاقے بلکہ جو کاسٹل ریجن ہے، کوسٹل ساحلی ریجنز کہتے ہیں ایریاز کو، تو ساحلی علاقے جو ہیں وہاں بھی اس کے اثرات ہیں، نمایاں اثرات ہیں۔ رائزنگ سی لیول، رائزنگ بڑھتا ہوا سی لیول، سمندری سطح جو ہے، سمندری پانی کی سطح جو بڑھ رہی ہے، اینڈ کوسٹل ایروجن، اور ساحلی کٹاؤ جو ہو رہا ہے، ڈریون بائی گلوبل ٹمپریچر۔ جب بھی ڈریون ہوگا، ڈریون کا مطلب کاس، یہ پیچھے ہم پیراگراف میں مختلف جگہ پہ دیکھ چکے ہیں۔ تو ساحلی کٹاؤ اور سمندری پانی میں سطح میں جو اضافہ ہے، یہ وجہ ہے، کس وجہ سے؟ گلوبل ٹمپریچر انکریزز، کیونکہ جو گلوبل ہے، جو عالمی ٹمپریچر درجہ حرارت انکریزز، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آر میجر تھریٹس، میجر بڑے تھریٹس، خطرات ہیں، ٹو دا کوسٹ لائن آف سندھ اینڈ بلوچستان، اور یہ میجر بڑے خطرے ہیں کس کے لیے؟ جو سندھ اور بلوچستان کی جو کاسٹ لائن ہے، سندھ اور بلوچستان کا جو ساحلی علاقہ ہے، جو ساحل سمندر والا علاقہ ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ دیز چینجز، یہ جو تبدیلیاں، تھریٹن، یہ خطرہ ہیں، ٹو ڈسپلیس، ڈسپلیس کہتے ہیں اپنی جگہ سے ہٹا دینا، کسی کو اپنی جگہ سے آپ پرے کر دو۔ تو یہ تبدیلیاں کہ جو سمندروں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، یا ساحلی کٹاؤ جو ہے، ساحل جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، پانی بڑھتا جائے گا، پانی جو آگے جائے گا تو شہری آبادی میں بھی پانی جائے گا، تو جس جگہ پہ پانی آئے گا تو شہری آبادی کو مائگریٹ کرنا پڑے گا، وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، اسے کہتے ہیں ڈسپلیس۔ تو جب یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، دیز چینجز تھریٹن، یہ خطرہ ہے، ٹو ڈسپلیس، بے گھر کر دیں گی کوسٹل کمیونٹیز، کمیونٹیز، سوسائٹیز، ساحل کے جو رہائشی علاقے ہیں، جو معاشرہ ہے، اس کو یہ ڈسپلیس کر دے گا، اس کو یہ بے گھر کر دے گا۔ ڈیمیج انفراسٹرکچر، انفراسٹرکچر بھی پیچھے لفظ ہو چکا ہے، بنیادی ڈھانچے کو کہا جاتا ہے۔ ڈیمیج خطرہ ہے انفراسٹرکچر، بنیادی ڈھانچے کے لیے۔ اینڈ اننڈیٹ، اننڈیٹ کہتے ہیں فلڈ کو، سیلاب آنے کو۔ ایگریکلچرل لینڈز، زراعتی جو زمینیں ہیں وہاں پہ سیلاب آئے گا، تو اس کے نقصان جو ہے کاسٹل ایروجن، ساحل ختم ہونے کے، اور سمندر کی سطح، جو سمندر کے پانی کی سطح اس کے بڑھنے کے جو نقصانات ہیں، وہ آپ نے دیکھیں کہ جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ ڈسپلیس لوگ جو ہے، رہائشی علاقے جو ہے، لوگ بے گھر ہو جائیں گے، دوسرا بنیادی ڈھانچہ بھی تباہ ہو جائے گا، اور سیلاب، جو زراعتی زمینیں ہیں وہاں پہ سیلاب بھی آئیں گے۔ اب اس میں بھی ایک جو ہے ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے، اس ٹیبل میں کیا ہے، سی لیول رائز، جو سمندر کی سطح جو ہے وہ کس طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، جو گلیشیئرز پگھلتے جائیں گے، گلیشیئرز کا پگھلنا مطلب اس کا کہ برف کا پگھلنا، برف پگھلے گی تو وہ سیدھا پانی دریاؤں سے ہوتا ہوا سمندروں میں جائے گا۔ اب سمندر اپنی کوانٹٹی سے زیادہ پانی ذخیرہ کریں گے تو ساحل ختم ہوتے جائیں گے، سمندر کا پانی بڑھتا جائے گا، جو بڑھتا جائے گا شہری آبادی کو متاثر کرے گا۔ اس ٹیبل میں بھی یہی بتایا گیا کہ جب سمندر 2020 میں اگر آپ دیکھیں تو سی لیول جو ہے وہ 0.1 کی ریشو سے بڑھا ہے، اور اس میں جو پاپولیشن متاثر ہوئی ہے لگ بھگ 2000 یا 20,000 کے لگ بھگ جو پاپولیشن تھی وہ متاثر ہوئی ہے، اور یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے، یہ گیس کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک اگر یہی ریشو رہی جس طرح 2020 میں دیکھا، تو اگر اسی ریشو کے ساتھ سمندر کا پانی بڑھتا جاتا ہے تو 2050 تک اس کی شرح 0.3 ہوگی، اور لگ بھگ 2 ملین، جو 2 ملین کے قریب، مطلب 1 ملین 10 لاکھ کا ہوا تو 2 ملین 20 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ یہ بے گھر ہوں گے، اور یہی ریشو جو 2100 پہ جاتی ہے تو اسی ریشو کے ساتھ 0.6% جو ہے یہ سی لیول بڑھے گا، اور اس میں جو آبادی بے گھر ہوگی وہ 5.0 کے، مطلب یہ 5 ملین ہو گئے، 50 لاکھ کے قریب جو لوگ ہوں گے وہ بے گھر ہوں گے۔ اب یہ ایک گیس کیا جا رہا ہے، اب اس میں جو ڈیٹا دیا جا رہا ہے اس میں ساتھ
ریفرنس بھی دیا جا رہا ہے. اسی بات کو پیراگراف میں بھی ہم پڑھیں گے. بائی 2100 جو آپ نے لاسٹ میں دیکھا 2100 کی رپورٹ کے مطابق کیا ہوگا, اسی رپورٹ کو اس لائن میں بھی پیش کیا جا رہا ہے. 2100 سی لیول along پاکستان کوسٹ, پاکستان کے ساحل میں جو سی لیول ہوگا, جو سمندر کی سطح ہوگی, could rise یہ بڑھ سکتی ہے بائی 0.6 میٹر, 0.6 میٹر کی یہ جو تبدیلی ہے وہ آئے گی. پوٹینشلی ڈسپلیسنگ, ڈسپلیس آپ کو میں پیچھے بتا چکا ہوں. پوٹینشلی کہتے ہیں ممکنہ طور پر, پاسبلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں, POSSIBLY, پاسبل ممکن ہے کہ ڈسپلیسنگ بے گھر ہوں گے اپ ٹو 5 ملین پیپل, تقریباً 50 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوں گے. یہ ریفرنس دی جا رہا ہے کہ ان کی رپورٹ کے مطابق یہ جو آپ کو 2100 میں یہ تبدیلی ہوگی. دا پرائمری ریزن, بنیادی وجہ, فار دس سی لیول, اس سمندر کا جو لیول ہے اس کی بنیادی وجہ, رائز بڑھنا, سمندر کے جو سطح ہے اس کے بڑھنے کی بنیادی وجہ, از دا تھرمل ایکسپینشن آف سی واٹر. تھرمل ایکسپینشن, تھرمل کہتے ہیں جو ہیٹ, گرمی, ایکسپینشن, ایکسپینڈ سے ہے, ایکسپینڈ کرنا پھیلنے کو کہتے ہیں, سپریڈ کرنے کو کہتے ہیں. جو حرارت کی وجہ سے, حرارتی پھیلاؤ, آپ اسے حرارت کی وجہ سے جو پانی پھیل رہا ہے, حرارت کی وجہ سے جو برف پگھل رہی ہے, جو پانی کا ذخیرہ ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے, یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. اور یہ پانی کا ذخیرہ کس میں زیادہ ہوتا جا رہا ہے؟ آف سی واٹر, سمندر کا پانی جو ہے. اور پانی کا ذخیرہ کیوں زیادہ ہوتا جا رہا ہے؟ بیکاز آف دا میلٹنگ آف گلیشیئرز اینڈ دا میلٹنگ آف پولر آئس کیپس. یہ جو ابھی آپ کو بات کی ہے, میلٹنگ, پگھلنا آف پولر آئس کیپس. پولر علاقے وہ والے علاقے ہوتے ہیں جو سدا بہار, جو سالہ سال جہاں پہ برف پڑی رہتی ہے, لیکن چونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب درجہ حرارت جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے, گرمی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, تو وہ علاقے جہاں پہ کبھی سالہ سال برف پڑی رہتی تھی, اب وہ علاقے گرمی کی وجہ سے ان علاقوں پہ جو برف ہے وہ پگھلنا شروع ہو گیا ہے. وہ ریشو آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنی ریشو کے ساتھ وہ برف پگھلتی جا رہی ہے. اب زیادہ تر پورے سال میں یہ برف ہی بنی رہتی تھی, لیکن درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ برف پگھلنا شروع ہوئی ہے. اب برف پگھلے گی تو ایکسٹرا جو پانی ہے وہ سمندروں میں آ رہا ہے. جب فالتو پانی سمندروں میں ایڈ ہوگا تو سمندر کا جو سطح, جو پانی کا لیول ہے وہ بڑھتا جائے گا. باقی آپ نے تبدیلی پیچھے پیراگراف میں دیکھ چکے ہیں. تو یہی بتا رہا ہے کہ جو سمندروں میں پانی کا اضافہ ہے, یہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے حرارتی پھیلاؤ ہے, اور دوسری جو آئس کیپس, جو برف پوش پہاڑیاں ہیں, ان کا میلٹ ہونا, ان کا پگھلنا. بوتھ آف مطلب یہ پہاڑوں پر برف کا پگھلنا بھی, اور سی واٹر جو سمندری سطح کا بڑھنا, یہ دونوں واقعات جو ہیں بوتھ آف وچ آر ڈائریکٹ کانسیکوینسز, یہ دونوں جو ہیں, یہ دونوں ڈائریکٹ براہ راست, یہ بھی اور یہ بھی, یہ دونوں براہ راست کانسیکوینسز, ریزلٹس, نتائج ہیں. یہ دونوں براہ راست نتیجے ہیں کس بات کے؟ آف رائزنگ گلوبل ٹمپریچر, کے بڑھتا ہوا عالمی درجہ حرارت ہے. اس کی وجہ سے یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں, جو باتیں آپ کو میں پیچھے پڑھا چکا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں پہ سمجھ آ چکی ہوگی. مسئلہ ہم نے پڑھ لیا, اب اس کا حل کیا ہے؟ ان رسپانس, جواب میں پاکستان ہے لانچڈ انٹروڈیوسڈ, متعارف کروایا مینگروو ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ. مینگروو بیسیکلی آگے لفظ بھی آئے گا, تو جو ساحل پہ جنگلات ہیں یہ متعارف کروانا, ساحلی جنگلات. ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں ریسٹور کرنے کو, بحال کرنے کو. ساحلی جنگلات جو ہیں وہ بحال کیے جا رہے ہیں. یہ اس نام سے ایک پروجیکٹ, ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے انڈر SDG 13 کے تحت. مینگروو ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ کے نام سے ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے, وچ ایمز, جس کا مقصد ٹو ریسٹور, بحال کرنا, مینگروو فارسٹ, ساحل کے جو درخت ہیں, ساحل کے جو جنگلات ہیں ان کو بحال کرنا. دیٹ ایکٹس ایز اے نیچرل بیریئرز, یہ جنگلات کیا کریں گے؟ ایکٹس, یہ کام کریں گے ایز اے نیچرل بیریئرز, نیچرل قدرتی بیریئرز, رکاوٹ کے طور پہ کام کریں گے. اگینسٹ کوسٹل ایروجن, کوسٹل ساحلی ایروجن, کٹاؤ, اینڈ سی لیول رائز, اور جو سمندری سطح بڑھ رہی ہے اس میں, اور ساحلی کٹاؤ, یہ دونوں میں کام کریں گے. آپ کو پتہ ہے جنگلات جو ہے
یہ مٹی کی روک تھام میں سب سے میجر کردار ادا کرتے ہیں۔ جس جگہ پہ درخت ہوتا ہے یہ مٹی کو پکڑ کے رکھتے ہیں۔ جتنے ہم درخت کاٹیں گے اس کا مطلب ہے کہ مٹی وہاں پہ اتنی کٹتی جائے گی۔ تو اس ساحلی کٹاؤ کو اور سمندروں کی سطح میں جو پانی کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ متعارف کروایا، اور اس منصوبے کا مقصد جو آپ کو میں یہاں پہ پڑھا چکا ہوں۔ اچھا، پیراگراف نمبر 7، تھریٹس، خطرات ٹو بایو ڈائیورسٹی اینڈ ایکو سسٹم۔ یہ دونوں لفظ آپ اچھے سے جان لیں کیونکہ یہ دونوں لفظ آپ کو اس پیراگراف میں بار بار ملیں گے۔ بایو ڈائیورسٹی ہوتا ہے ڈیفرنٹ کائنڈز آف اینیمل، جانوروں کی مختلف اقسام، ٹھیک ہے، اور ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اسے ماحولیاتی نظام بھی کہتے ہیں۔ ماحولیاتی نظام کیا ہوتا ہے اس کی تعریف آپ کو میں پیچھے بھی کروا چکا ہوں کہ ایک ایسا نظام جس میں جاندار ایک جگہ پہ جو رہتے ہیں اور خوراک کے لیے ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں، یہ ایکو سسٹم کہلاتا ہے۔ اسے میں نے ماحولیاتی نظام بھی کہا ہے۔ تو اب یہ دونوں لفظ بار بار رپیٹ ہوں گے۔ تو بایو ڈائیورسٹی آپ کو بتا چکا ہوں، جانداروں کی مختلف اقسام، اور یہ ماحولیاتی نظام ہے، اس کی تعریف بھی آپ کو میں کر چکا ہوں۔ پاکستانز رچ بایو ڈائیورسٹی، پاکستان رچ ویسے تو امیر کو کہتے ہیں، یہاں پہ زرخیز ہونا، بہت زیادہ ہونا، پاکستان میں بہت زیادہ بایو ڈائیورسٹی، جانوروں کی اقسام، آپ اسے حیاتیاتی تنوع بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے آپ کو آسان الفاظ میں نے جانداروں کی مختلف اقسام بھی بتایا، تو جو چیزیں آپ کو زیادہ آسان لگتی ہیں آپ اس حساب سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان بہت زیادہ جانوروں کی اقسام میں بہت زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں پاکستان میں، اینڈ ایکو سسٹم اور ماحولیاتی نظام اور بایو ڈائیورسٹی یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، آر انڈر سگنیفیکینٹ تھریٹ، نمایاں، سگنیفیکینٹ نمایاں، تھریٹ کہتے ہیں خطرے۔ ان دونوں کو، بایو ڈائیورسٹی کو بھی اور ایکو سسٹم کو بھی نمایاں خطرہ ہے فرام گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ چینجز ان ٹمپریچر اینڈ پریسیپیٹیشن پیٹرنز، چینجز تبدیلیاں ان ٹمپریچر درجہ حرارت میں، اینڈ پریسیپیٹیشن بارش، پیٹرنز ترتیب، بارش کی ترتیب اور درجہ حرارت میں تبدیلی جو ہے، آر ڈسٹربنگ، یہ متاثر کر رہی ہے نیچرل ہیبیٹیٹس جو قدرتی رہائش ہوتی ہے۔ ہیبیٹیٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک جاندار جو ہے وہ مل کر رہتے ہیں، ایک جاندار کا جو گھر ہوتا ہے وہ اس کا ہیبیٹیٹ ہوتا ہے۔ اب جو درجہ حرارت ہے اور بارشوں کی ترتیب میں تو تبدیلی ہو رہی ہے، یہ ڈسرپٹ کر رہی ہے، یہ ڈسٹرب کر رہی ہے، یہ متاثر کر رہی ہے نیچرل ہیبیٹیٹس جو قدرتی رہائشی علاقے ہیں ان کو متاثر کر رہی ہے، لیڈنگ ٹو دا ڈکلائن آف سپیشیز۔ اب چونکہ رہائشی علاقے کو متاثر کیا جائے گا تو جاندار اس جگہ کو چھوڑ کے جائیں گے، لیڈنگ، کازنگ، وجہ بنے گا ٹو دا ڈکلائن آف سپیشیز اقسام کو کہتے ہیں۔ تو ڈکلائن آف سپیشیز، ڈکلائن کمی ہوگی، زوال آئے گا سپیشیز جانداروں کی اقسام میں، اینڈ دا ڈیگریڈیشن آف ایکو سسٹم، ڈیگریڈیشن ڈکلائن، زوال آئے گا، ڈسٹرکشن ہوگی، تباہی ہوگی آف ایکو سسٹم کی۔ تو اگر نیچرل ہیبیٹیٹ متاثر ہوگا تو پھر سپیشیز میں بھی، جانداروں کی اقسام میں بھی جو آپ کو بایو ڈائیورسٹی میں بھی ڈکلائن آئے گا، زوال آئے گا، اور ایکو سسٹم میں بھی زوال آئے گا۔ دس از پارٹیکولرلی کنسرننگ، یہ بات جو ہے خاص طور پر کنسرننگ، پریشان کن ہے، فار آ کنٹری لائک پاکستان، ایک ایسے ملک جو پاکستان ہے اس کے لیے یہ بات پریشان کن ہے، وچ ریلائز، جو کہ ریلائی کرتا ہے، جو ڈیپینڈ کرتا ہے، ہیوی، بہت زیادہ، آن اٹس نیچرل ریسورسز، جو اپنے قدرتی وسائل پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، فار لائیولیہڈ روزی کو کہتے ہیں، ارننگ کو کہتے ہیں، کمانے کو کہتے ہیں، جو روزی، اینڈ اکنامک ایکٹیویٹیز، اکنامک معاشی ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں، روزی اور معاشی سرگرمیوں کے لیے جو اپنے قدرتی ذرائع پہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ بات انتہائی پریشان کن ہے۔ اب اس میں کس طرح ڈکلائن آ رہا ہے پاکستان میں؟ جو فارسٹ کور ہے، جو جنگلات کا کٹاؤ ہے، جنگلات کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ جنگلات ایک ہیبیٹیٹ ہوتا ہے، ایک علاقہ ہوتا ہے جانداروں کا، جو جنگلات کاٹتے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ جانداروں کے جو رہائشی علاقے ہیں ان میں کمی آتی جائے گی۔ جانداروں کے رہائشی علاقوں میں کمی مطلب جانداروں کے مختلف اقسام میں کمی ہے۔ یہ رپورٹ کے مطابق 2000 میں جو فارسٹ لاس ہوا ہے،
جنگلات کی جو کٹائی ہوئی ہے وہ 20,000 ہیکٹرز کے لگ بھگ ایک ایریا کاٹا گیا. 2010 میں 30,000 ہیکٹر ہو گیا, جبکہ 2020 میں 43,000. کتنی تیزی ریشو کے ساتھ جنگلات کا کٹاؤ ہوتا جا رہا ہے. اور جنگلات کا کٹاؤ یہ کس میں نمایاں کمی ہوگی, وہ پیراگراف بھی ہم اسی بارے میں جانداروں کی مختلف اقسام, جانداروں کی جو سپیشیز ہیں, جانداروں کی جو ہیبیٹیٹ ہے, جو ان کی رہائشی علاقے ہیں, جو ان کی مختلف اقسام ہیں, ان میں نمایاں کمی کس وجہ سے ہے, جو جنگلات ہیں ان کا بے جا کٹاؤ ہوتا جا رہا ہے. اب اس پیراگراف کے مطابق جو اوپر آپ نے ایک ٹیبل دیکھا ہے, اسی ٹیبل کو وہ ڈیفائن کرے گا مختلف سورسز کے ساتھ. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ کی اسپیشیز نمایاں اقسام جو تھی, سچ ایز دا سنو لیپرڈ, برفانی چیتا اینڈ انڈس ریور ڈالفن آر لوزنگ دیئر ہیبیٹیٹس. یہ دونوں جو ہیں, سنو لیپرڈ برفانی چیتا اور دریائے سندھ کی جو ڈالفن مچھلی ہے, یہ دونوں لوزنگ دیئر ہیبیٹیٹس, یہ اپنے ہیبیٹیٹس, اپنے رہائشی علاقوں کو, اپنے رہائشی جگہوں کو یہ لوز کر رہی ہیں, یہ اپنے رہائشی علاقوں کو یہ کھو رہے ہیں ڈیو ٹو چینجنگ کلائمیٹ کنڈیشن. کس وجہ سے؟ بدلتے ہوئے موسموں کی جو صورتحال ہے, اس وجہ سے. اور یہ رپورٹ کہاں سے لی گئی ہے؟ WWF پاکستان 2021 کی یہ رپورٹ ہے. فردر مور, مزید پاکستان از لوزنگ اپروکسیمیٹلی تقریباً 43,000 ہیکٹرز آف فارسٹ اینولی. ہر سال جو پاکستان ہے وہ 43,000 ہیکٹر کے قریب جو علاقہ ہے جنگلات کا, درختوں کا, یہ پاکستان نقصان کر رہا ہے. وچ کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈکلائن ان بایو ڈائیورسٹی. اب یہ کیا وجہ بنے گا؟ وچ کنٹریبیوٹس, وچ ریزلٹس, جو کہ نتیجہ بنے گا ٹو دا ڈکلائن ان بایو ڈائیورسٹی. بایو ڈائیورسٹی میں کمی آئے گی, جانوروں کی تعداد میں کمی ہوگی. اور یہ رپورٹ جو ہے یہ گلوبل فارسٹ واچ 2022 کی کہ کتنی تیزی کے ساتھ درختوں کا کٹاؤ ہوتا جا رہا ہے. دا لاس آف بایو ڈائیورسٹی, اگر جانوروں کا نقصان ہوگا, جانوروں کی اقسام کا نقصان ہوگا, از پرائمریلی بیسیکلی بنیادی طور پر ڈریون کازڈ بائی ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن. ان کی جو رہائشی علاقے ہیں ان میں تباہی کی وجہ سے یہ نقصان آپ کو جھیلنا پڑ رہا ہے. کازڈ بائی کلائمیٹ چینج, اور یہ وجہ جو ہے یہ کلائمیٹ چینج, موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے ہے. ڈیفارسٹیشن جنگلات کا کٹاؤ, اینڈ انسسٹینیبل لینڈ یوز پریکٹسز. انسسٹینیبل غیر پائیدار, انسوٹیبل آپ اسے کہہ سکتے ہیں, غیر پائیدار لینڈ یوز, زمینوں کا جو استعمال ہے, غیر پائیدار زمینوں کا استعمال, پریکٹسز طریقے, غیر پائیدار زمینوں کے استعمال کے جو طریقے, ڈیفارسٹیشن جنگلات, اور موسموں میں جو تبدیلی ہے, یہ تینوں عوامل مل کے ایک ہیبیٹیٹ جو ہے, ایک جانداروں کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے اور ایکو سسٹم ہے, یہ ان کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے پاکستان نے کیا اقدام اٹھائے ہیں؟ ٹو کاؤنٹر دیز ٹرینڈز, کاؤنٹر آنسر میں, جواب میں, سولوشن میں, دیز ٹرینڈز, ان رجحانات, ان باتوں جو باتیں آپ نے اوپر پیراگراف میں پڑھی ہے, ان سب رجحان کے نتیجے میں پاکستان ہیز انیشیٹڈ, پاکستان ہیز سٹارٹڈ, پاکستان ہیز انٹروڈیوسڈ دا پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو. یہ ایک اور منصوبہ پاکستان نے متعارف کروایا انڈر SDG 13 کے تحت. پاکستان نے پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹو کے نام سے ایک منصوبہ متعارف کروایا, وچ ایمز, جس کا مقصد ٹو کنزرو محفوظ کرنا, سیو کرنا, ٹو کنزرو ہیبیٹیٹس اینڈ انڈینجرڈ اسپیشیز. اب اس منصوبے کے تحت پاکستان نے کیا کرنا ہے کہ کنزرو, محفوظ کرنا ہے کریٹیکل ہیبیٹیٹس, وہ رہائشی علاقے جو اس وقت کریٹیکل ہے, جو بہت ضروری ہیں, اینڈ انڈینجرڈ اسپیشیز, انڈینجرڈ وہ اسپیشیز ہوتی ہیں, وہ جانور ہوتے ہیں جو معدوم ہونے کے خطرے میں ہوں, جو ناپید ہو, جو ختم ہونے کے خطرے میں ہوتی ہے. ان دونوں, جو ان کے رہائشی علاقوں کو محفوظ کرنا, اور وہ اسپیشیز, وہ جاندار جو ختم ہونے والے ہیں, ان کو تحفظ دینا. کیسے؟ بائی ایکسپینڈنگ پروٹیکٹڈ ایریاز, ایکسپینڈ کر رہے ہیں ان کے جو رہائشی علاقے ہیں, ان کے جو پروٹیکٹڈ ایریاز, ان کے محفوظ علاقے, مطلب جو ان کے رہائشی علاقے ہیں ان کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ایکسپینڈ مین پھیلانا, سپریڈ کرنا. اینڈ ریسٹورنگ ڈی گریڈڈ ایکو سسٹم, اور ریسٹور کیا جا رہا ہے, بحال کیا جا رہا ہے
ان کا ڈیگریڈڈ، ان کا ڈسٹرکٹڈ، DESTRUCTED ڈسٹرکٹڈ ایکو سسٹم، وہ ایکو سسٹم جو ان کا جو تباہ ہو چکا ہے اس کو بحال کیا جا رہا ہے، اور جس جگہ پہ یہ رہتے ہیں اس جگہ کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، یہ اس منصوبے میں شامل ہے۔ یہاں پہ اس سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ ورڈ بائی ورڈ آپ کو پورے لیسن کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جتنا بھی آپ کو میں نے ایفرٹ کر کے سارا کام کروایا ہے، یہ اگر آپ اسے اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، اسے اچھے سے سن لیتے ہیں، تو یقین جانیں کہ اگر آپ ان سب لیسنز کو اسی طرح تیار کرتے جائیں تو ووکیبلری آپ کی بہت ہی اچھی ہو جائے گی، جو آپ کو انگلش رائٹنگ میں بھی آپ کو ہیلپ کرے گی، اور جو فردر کلاسز میں آگے جائیں گے، مزید کلاسز آپ آگے پڑھیں گے، خاص طور پہ سیکنڈ ایئر کلاس میں جب آپ پیراگراف اٹیمپٹ کریں گے، سیلف رائٹنگ کے ساتھ ساتھ ووکیبلری کا انشاءاللہ تعالی ایک پہاڑ آپ کے مائنڈ میں بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ایفرٹ کی جا رہی ہے آپ کے لیے کافی فروٹفل ہوگی، آپ کو اس سے بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیسن کے موسٹ امپورٹنٹ جتنے بھی ٹاپکس ہیں، ورڈز، سینونیمز جو آپ کو میں نے بتائے ہیں، مشکل الفاظ جو بتائے ہیں، یا MCQs کون کون سے بن سکتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ کویشچن کون سے ہے ود آنسر آپ کو دوں گا، اور پنکچویشن ہوگی امپورٹنٹ پیراگراف ٹرانسلیشن کے لیے کمپلیٹ میں آپ کے لیے سولوشن نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔